بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ملعون حکمران کے بارے میں بتائیں گے جو خانہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں تفصیل سے فرمایا ہے۔ یہ واقعہ محرم 571 عیسوی میں پیش آیا۔ عربوں نے اس سال کا نام عام الفیل رکھا، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ملک یمن پر ابرہ نامی ایک عیسائی حکومت کرتا تھا۔ وہ ملعون مسلمانوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی محبت ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ ابرہ چاہتا تھا مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں اور دیہات سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں وہ سب لوگ مکہ کی بجائے صنعا آئیں۔ کعبہ کی وجہ سے دنیا میں مکہ کو جو عزت حاصل ہے وہ مقام کلیسا کی وجہ سے صنعا کو مل جائے۔ کلیسا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دی۔ سرزمین حجاز کے رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابرہ ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی جس میں تربیت یافتہ جنگجو اور ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی موجود تھا، اس لیے وہ ابرہ کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے کلیسا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابرہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا، لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ کو گرانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابرہ اپنا لشکر لے کر کعبہ ڈھانے نکلا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جواہر میں پہنچا تو ابرہ نے فوج کو حکم دیا مکہ والوں کے جانوروں کو لوٹ لیا جائے۔ اس کی فوج نے ایسا ہی کیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بہت سے اونٹ بھی تھے۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا ابرہ کی فوج تعداد میں بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ لوگ اس فیصلے سے مکہ کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ابرہ کا ایک قاصد حنات سمیری ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم میں مکہ کا سردار کون ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں ہوں۔ تو حنات سمیری نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابرہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی تم لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ رہو گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا ارادہ نہ ہی تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہوگی تو وہ خود ہی کر لے گا۔ قاصد حضرت عبد المطلب کو لے کر ابرہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت عبد المطلب ایک وجیح اور باوقار انسان تھے۔ ابرہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی تخت سے نیچے اترا اور کھڑے ہو کر آپ سے بات کی۔ بات چیت کے دوران حضرت عبد المطلب نے ابرہ سے شکایت کی
کہ उसके आदमी इनके बहुत से ऊंट पकड़ लाए हैं, वो इनके हवाले कर दिए जाएं। अबरा ने हैरत से इन्हें देखा और बोला, अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत मायूसी हुई। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा खाना काबा गिराने आया हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मकाम है, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा वो अजीज होना चाहिए। मगर तुम्हें तो इसकी कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो अपने ऊंटों की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट मेरे अपने हैं और काबा अल्लाह का घर है। मैंने अपनी चीज की फिक्र की और इसके लिए तुमसे बात की। इस तरह अल्लाह भी खुद ही अपनी चीज की फिक्र और हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अबरा ने कहा, बस तो ठीक है, अब काबा को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम जानो और काबे का रब जाने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सारा लूटा हुआ माल अबरा ने वापस कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अहले मक्का के साथ पहाड़ पर जाने लगे तो पहले खाने काबा के दरवाजे पर हाजिर हुए और उसकी जंजीर पकड़कर दुआ की, या अल्लाह, तेरे बंदों में इस लश्कर से लड़ने की कुव्वत नहीं। सब अपने घर की हिफाजत करते हैं, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अबरा ने अपना लश्कर मक्का की तरफ बढ़ाया। अगली सफ में बेशुमार हाथी थे। अबरा जिस हाथी पर सवार था उसका नाम महमूद था। वो हाथी मक्का की तरफ बढ़ने के बजाय पीछे होने लगा। बहुत कोशिश और मारने पीटने पर भी चलने को तैयार न होता, मगर जब उसका रुख यमन की तरफ होता तो फौरन तेजी से चलना शुरू हो जाता। इधर ये मामला हो रहा था, उधर फिजा में परिंदों के गौल नमूदार हुए। अबरा और उसकी फौज ये मंजर देखकर हैरानों परेशान रह गई। उन नन्हे नन्हे अबाबीलों ने अपनी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे पत्थर दबाए रखे थे। लश्कर के ऊपर पहुंचकर परिंदों ने वो पत्थर उन पर फेंकना शुरू कर दिए। हाथी, घोड़े या इंसान वो पत्थर जिस पर भी गिरते जिस्मों को फाड़कर बाहर निकल जाते और उनके अज़ा फौरन ही गले सड़ने लगते। जरा सी देर में पूरा लश्कर खत्म हो गया। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो देओ हेकल हाथी के लश्कर को छोटे छोटे और कमजोर परिंदों के जरिए भूसे का ढेर बना दे। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को अपनी ताकत पर कभी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।